بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ چلو کتاب پڑھیں کیمپین کی سیریز لائیو بک ریڈنگ میں آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ قرآن مجید کے 70ویں پارے کی تفسیری نکات کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء کی شروعات سے، کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے، کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا عرصہ اس دنیا کا گزر چکا ہے، اس کو جب کمپیئر کریں گے اس عرصے سے کہ جو بچا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت بہت ہی قریب ہے۔ اجمالی طور پہ جو ٹاپک اس سورہ کے اندر پیش کیا جا رہا ہے وہ انبیاء کا ٹاپک ہے، کہ جس کے اندر انبیاء کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے مختلف باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک جو بہت ہی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب مریم کا تذکرہ بھی اس سورہ کے اندر پایا جاتا ہے، کہ جس کے حساب سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب مریم جبکہ وہ کوئی پیغمبر یا نبی نہیں تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اسپیشل سٹیٹس دیا ہے کہ ان کو انبیاء کے تذکرے کے درمیان ان کا تذکرہ پیش کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 کے اندر اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو یہاں پر فساد برپا ہو جاتا۔ اس دلیل کو علماء نے دلیل تمانع کے نام سے جانا ہے، کہ جس کا نتیجہ اور کنکلوژن یہ ہے کہ اس دنیا میں کیونکہ ایک ہارمنی پائی جاتی ہے، ایک کوہیرنس پایا جاتا ہے ہر چیز کے اندر، جو چیز جس طریقے سے چلتی چلی آ رہی ہے آپ کو وہی ہارمنی، وہی کوہیرنس ہر چیز کے اندر نظر آئے گا۔ تو کیونکہ پوری دنیا میں ایک قانون نظر آ رہا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آج اس ٹائم کے اوپر اگر صبح ہونی ہے تو آج صبح نہ ہو، کوئی اور وقت آ جائے اور رات کے ٹائم پہ سورج نکلنا شروع ہو جائے، یا مثال کے طور پہ سورج ایک طرف سے نکلتا ہے وہ الٹی طرف سے نکلنا شروع ہو جائے، یا مثال کے طور پہ پیڑ اگر باہر کی طرف نکل رہے ہیں تو وہ اندر کی طرف نکلنا شروع ہو جائیں۔ ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ایک قانون نافذ ہے، ایک قانون جاری ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس پوری دنیا کا قانون چلانے والا ایک فرد ہے۔ اگر کئی لوگ ہوتے اور کئی لوگ اپنا قانون چلا رہے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کے قانون آپس میں الگ ہونا چاہیے تھے۔ آیت نمبر 28 کے اندر فرشتوں کے حوالے سے گفتگو چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون۔ دوبارہ شفاعت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ فرشتے بھی انہی لوگوں کو شفاعت دیتے ہیں اور شفاعت ان کی کرتے ہیں کہ جن کی بنسبت ایک اجازت دی گئی ہے۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ شفاعت سٹل ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو مکمل طور پہ قرآن کی آیات کے اندر بار بار اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے کئی پاروں میں شفاعت کے اوپر کئی ایسی آیات آ چکی تھیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل شفاعت کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ تو یہ مکمل طور پہ شفاعت کو اگر سرے سے کوئی آ کر انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آیت نمبر 30 کے اندر، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا ہے، پانی سے اس کو پائیدار رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، ان کے اندر جو سب سے اہم چیز پائی جاتی ہے وہ پانی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت جلدی کرنے والا مخلوق ہے۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ ایک طرف سے یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی ذات کے اندر ایک جلدی پائی جاتی ہے، لیکن ایک طرف سے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جلدی کرنا ایک بہت اچھا کام نہیں ہے۔ لہٰذا عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جلدی میں ہو سکتا ہے کہ انسان بہت سارے ڈیسیجنز نہ لے پائے، لہٰذا عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے انسان جلدی میں بہت سارے ڈیسیجنز نہ لے پائے، اور جلدی کو عام طور سے شیطان کی طرف سے مانا جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان اگرچہ اس کے وجود میں ایک جلدی پائی جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اور اطمینان کے ساتھ اپنے فیصلوں کو انجام دے۔ اس کے بعد تذکرہ متعدد مقامات پر قیامت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ پھر گفتگو پہنچتی ہے جناب ابراہیم کے قصے پر، کہ جہاں پر وہ پورا واقعہ ہوتا ہے جہاں پر جناب ابراہیم اپنے قوم والوں کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، اور اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو جناب ابراہیم اس طریقے کا جملہ بتاتے ہیں کہ قال بل فعلہ کبیرہم
ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان میں سے جو بڑا والا بچ گیا ہے اس نے ان کو توڑا ہوگا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی بات کو کنڈیشنل کہا ہے کہ اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو پھر ان کے بڑے والوں نے ان کو مارا ہوگا۔ تو ایک بات کچھ اس طریقے کی وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بت حتیٰ بول بھی نہیں سکتے ہیں، اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس نے ان کو چوٹ پہنچائی، کس نے ان کو توڑا، تو پھر تم لوگ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اور اس طریقے سے جناب ابراہیم نے توحید کے میسج کو ان لوگوں تک کے پہنچایا۔ آیت نمبر 73 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انبیاء کو امام بنایا ہے۔ امام بنانا یا امامت کا منصب ادا کرنا، اس کے بعد کچھ اور باتیں بھی بیان کرتا ہے کہ امامت کا مطلب یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے مطابقت سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ان کو اچھی باتیں انجام دینے پر ہم نے ان سے کہا ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز برپا کرنے کے لیے۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ اور ڈونیشنز دینے کے لیے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ صرف اور صرف ہماری عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ جب کسی کو امامت ملتی ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے امامت ان کو ملتی ہے۔ اس کے بعد جناب داؤد کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تذکرہ جناب ایوب تک کے پہنچتا ہے۔ جناب ایوب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، متعدد روایات کے اندر ان کی داستان کو اور ان کی کہانی کو بیان کیا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک فرد آتا ہے اور جناب ایوب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ان کے اوپر اتنی بلا اور اتنی سختیاں اور اتنی بیماریاں کیوں نازل ہوئیں؟ تو امام صادق علیہ السلام نے اس ماجرے کو ایکسپلین کیا اور بتایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ اے اللہ، کیونکہ تم نے ایوب کو تمام تر نعمتیں دے رکھی ہیں اور تمام تر اپنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، لہٰذا ایوب تمہارا شکر کرتے ہیں۔ اگر تم ان نعمتوں کو لے لو، اگر تم ان کے جانوروں کو مار دو، اگر تم ان کے فرزندان کو اور ان کے بچوں کو مار ڈالو، تو پھر وہ تمہاری نعمتوں پہ شکر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے تحت، اور یہ امتحان بھی صرف جناب ایوب سے لینے کے تحت نہیں، بلکہ دنیا میں آنے والے تمام مؤمنوں کے لیے، تمام اہل حق کے لیے اس بات کو بیان کروا دیا کہ دیکھو، اگر کوئی حقیقت میں اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے، تو اس کے اوپر کتنی بھی سختیاں کیوں نہ آ جائیں، وہ اپنے شکر میں کوئی کمی لے کر نہیں آتا ہے۔ جناب ایوب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے متعدد سختیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ سختیاں کچھ ایسے ہوئیں کہ ان کے اندر، ان کی زندگی میں پریشانیاں آنے لگیں، دھیرے دھیرے ان کے بچوں کا انتقال ہونا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے شیطان نے یہ کہا کہ مجھے ان کے جانوروں پر، ان کے گلے کے اوپر، اس کے اوپر اختیار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار بھی اس کو دے دیا۔ اس نے جا کر تمام تر جو اناج تھا اس کو جلا دیا، تمام تر جانوروں کو مار دیا۔ اس کے بعد بھی جناب ایوب کے شکر میں کوئی کمی نظر نہیں آئی، اور یہاں تک کہ یہ بات یہاں پر پہنچی کہ ان کے جسم کے اندر بیماری آنے لگی، اور اس پر بھی جناب ایوب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب وہ مرحلہ پہنچا کہ جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ایوب نے کہیں ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا گناہ کر دیا ہو، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے؟ تو یہاں سے آ کر جناب ایوب کو یہ بات بری لگی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اتنے طویل عرصے تک کے اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے نتیجے میں ان کو دوبارہ سے صحت دی، ان کو دوبارہ سے فرزند دیے، ان کو تمام تر نعمتوں سے پھر سے نوازا، تاکہ تا قیام قیامت ایک مثال قائم ہو جائے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ اللہ کو دیکھتے ہیں بلکہ لوگوں کو نہیں۔ آیت نمبر 91 کے اندر جناب مریم کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبروں کے درمیان جناب مریم کا تذکرہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنی بافضیلت تھیں، اور یہاں پر یہ سورہ ختم ہو جاتا ہے کہ جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام آپ کو اور دیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ کبھی کبھی جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عذاب بہت جلدی نازل نہیں کرتا ہے۔ یہاں پر دو ریزنز اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایگزام لینا چاہتا ہے، ان کو پرکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس حد تک کے اپنی غلطیوں میں اس طریقے سے رہتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی چانس ہو تو شاید وہ پلٹ کر واپس آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ تعالیٰ جب یہ فائنل ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں فرد جہنمی ہے، اب وہ پلٹ کر نہیں آنے والا ہے، تو اب کیونکہ اس نے اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرایا ہے، لہٰذا اب اس کے عذاب میں اور اضافہ کرنے کے لیے اس کے عذاب کو اتنا طولانی کرتا ہے، اس دنیا کو اتنا طولانی کرتا ہے کہ اس کے عذاب میں آخرت میں اضافہ ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق بہت گفتگو کی ہے، شرک اور ایمان کے متعلق گفتگو کی ہے، جناب ابراہیم کے قصے کو اور کس طریقے سے جناب ابراہیم نے آ کر حج کی سرزمین کو آباد کیا، اس کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔
اسی طریقے سے انسان کو خلق کرنے میں جو 7 مرحلے پیش آتے ہیں، کیسے ایک انسان ایک نطفے سے جا کر ایک انسان بن جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی باریکی سے بیان کیا ہے۔ بار بار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے، آیت نمبر 5 اور 6 کے اندر اور آگے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے متعلق کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو یقیناً منعقد کرے گا، اور اس قیامت کے دن تمام تر جو حقائق ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 کے اندر یہ بھی بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہیں اور وہ جس چیز پر ایمان رکھتے تھے، کچھ لوگ مومن تھے، کچھ لوگ یہودی بن گئے، کچھ لوگ مسیحی بن گئے، ہم ان سب کا فیصلہ کریں گے۔ اور یہیں پر اللہ تعالیٰ 1-2 اور فرقوں کا نام لیتا ہے، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ صائبین اور مجوس کا نام لیتا ہے۔ عام طور سے آپ کے لیے جو یہودی اور مسیحی ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں، لیکن صائبین کون لوگ ہیں؟ صائبین جناب یحییٰ اور جناب زکریا کے پیروکار ہیں۔ عام طور سے یہ بات علماء کے درمیان طے شدہ ہے کہ وہ ان 2 نبیوں کے پیروکار ہیں، کہ جن کے خاص عقائد ہوا کرتے تھے، کہ جو پانی اور ریورز کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور ابھی بھی دنیا کے کچھ علاقوں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ مجوس جو لوگ ہیں یہ وہی زرتشت لوگ ہیں، کہ جو آگ کی عبادت بھی کرتے تھے، کہ جن کے جو نبی تھے ان کا نام زرتشت تھا، اور ان کی ایک کتاب بھی تھی، کہ جس کتاب کو ایک زمانے میں سکندر مقدونی یا الیگزینڈر گریٹ جو تھا، اس نے آ کر مکمل طور پہ اس کتاب کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا جو پروردگار ہے وہ 2 پروردگار ہیں، ایک اچھائی کا پروردگار ہے، ایک برائی کا پروردگار ہے، ایٹسیٹرا، کہ جو اپنی جگہ پر اس کی گفتگو کو پیش کیا گیا ہے۔ تو ان تمام گروپس کے درمیان یہ جتنے بھی گروہ ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روز قیامت ہم فیصلہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 کے اندر یہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے ہم نے اس سرزمین کو مہیا کیا، اس کو پریپیئر کیا۔ پریپیئر کرنے کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جناب ابراہیم سے پہلے جتنے واقعات رونما ہوئے تھے پوری سرزمین کے اوپر، پوری دنیا میں، اس میں سے بہت سارے واقعات تھے۔ جناب نوح کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اور متعدد زمانوں میں، کہ جہاں پر کعبے کا جو نشان تھا وہ پوری طریقے سے مٹ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کے آنے سے پہلے اس کعبے کے نشان کو دوبارہ ابھارا، کہ جس کے ذریعے سے ان کو سمجھ میں آیا کہ کعبے کی بنیاد کہاں پر دوبارہ رکھنی ہے، ورنہ کعبے کی بنیاد جو تھی اور کعبے کا اصل جو نشان بنایا گیا تھا وہ جناب آدم کے ذریعے سے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ قربانی کرتے ہیں، جو آپ حج کے بعد یا جب عید قربان کے اندر آپ قربانیاں کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ اللہ تعالیٰ تک کے نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا گوشت یا اس کا خون یا وہ چیز اللہ تعالیٰ تک کے نہیں پہنچتی ہے، وہ چیز تو آپ فقراء کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ جو چیز اللہ تک کے پہنچتی ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کرتے وقت اس بات کا آپ دھیان رکھیے گا کہ قربانی آپ دکھاوے کے لیے مت کیجیے، آپ یہ دکھانے کے لیے اپنے گھر جانور لے کے مت آئیے کہ ہمارے گھر کا جانور سب سے بڑا ہے یا سب سے اچھا ہے یا اس طریقے کا ہے یا اتنا اس کا وزن ہے۔ نہیں، اس کے اندر آپ کو نیت کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ ہماری نیت کس لیول کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 39 میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ یہ آیت صاف الفاظ میں اعلان کر رہی ہے اس بات کا کہ وہ لوگ کہ جن کو اجازت دی گئی ہے جہاد کی، اگر مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ کے اندر تھی، تو اس کا بیس یہ تھا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا تھا، کہ ان کو اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد ابتدائی ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ عام طور سے جہاد جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جس کے اندر ہم لوگ ڈیفنس کر رہے تھے، دوسروں نے ہم لوگ کے اوپر حملہ کیا تھا اور ہم لوگ ڈیفنس کر رہے تھے۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد ہم لوگ بار بار خود اپنی طرف سے کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت واضح الفاظ میں کلیئر کر رہی ہے کہ ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ ہم لوگ اپنا ڈیفنس کریں۔ جب لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو ہم اپنا ڈیفنس کرتے ہیں، نہ کہ ہم کسی اور کے اوپر جا کر ظلم کریں۔ اس کے بعد متعدد آیات کے اندر قیامت کے واقعات کو بیان کرتے کرتے یہ سورہ ختم ہوتا ہے، کہ جس کے آخر میں جناب ابراہیم کو بھی مسلمانوں کا ایک والد بتایا گیا ہے، باپ بتایا گیا ہے، اور اس طریقے سے ارشاد ہوا ہے کہ جناب ابراہیم جو ہے ملت ابیکم ابراہیم،
آپ کے والد ابراہیم کا جو راستہ ہے اور ان کا جو دین ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے مسلمان جناب ابراہیم سے بہت زیادہ منسلک ہیں، اور اس طریقے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان آیات کے مجموعے میں اللہ تعالیٰ نے تمام تر باتیں جو انبیاء کے متعلق تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی، تاکہ وہ تمام کی تمام باتیں آپ کے لیے ایک طریقے سے درس بن سکیں اور آپ کے لیے مائع عبرت بن سکیں۔ اور یہاں پر یہ سورہ حج ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ مؤمنون شروع ہوتا ہے، کہ جس کے اندر پارہ نمبر 18 شروع ہو جاتا ہے، جس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید نیکسٹ سیشن میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔